علاج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کی زندگی کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یعنی کس طرح سے جو ہے وہ سائفر کا جو ڈرامہ اس نے رچایا اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے، اور ایک ڈپلومیٹک جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کا لحاظ رکھے بغیر اس کو تباہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اختیار کیا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور پھر بعد میں وہ آڈیو جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ یہ کتنا گھنونا اور کتنا شفاف چہرہ اس کا سامنے آیا کہ یہ کھیل رہا تھا، یہ اس سائفر کے ساتھ جو ہے یہ ایک اس کا کھیل تھا، اور اس کے اوپر اس نے کھیل کھیلا، اور ملک اور قوم کا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس کا جو ہے وہ کتنا نقصان ہوگا۔ اور پھر آرمی چیف کو اگر وہ اپنے ادارے کے فیصلے کے خلاف اور اپنی ذات کے مفاد میں اگر وہ اپنی ذات کو اپنے ادارے پر ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ غیر معینہ مدت یعنی فار لائف ایکسٹینشن جو ہے وہ لینے پہ رضامند ہو جائے، تو پھر اس کی وہی تعریفیں جو جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہوتی رہی تھیں کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت جمہوریت پسند جرنیل ہیں، انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی ذات پہ ادارے کو ترجیح دی اور عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ادارے کا یہ فیصلہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب ادارہ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائے گا، تو اس کے بعد پھر دیکھیں پھر میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور، غدار، یعنی یہ ہے اس آدمی کا جو ہے یعنی جو اصل چہرہ، کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں، پھر وہ محب وطن ہے، پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور اگر اس کے مفادات کی کوئی اگینسٹ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے۔ یعنی آپ اس آدمی کی جو ہے وہ ذہنی پستی دیکھیں کہ کس حد تک جا کے جو ہے یہ نفرت اور قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہا ہے۔ اس منفی ایجنڈے کے ساتھ کسی ملک کی سیاست، کسی ملک میں جمہوریت، کسی ملک میں رول آف لا، کسی ملک میں رول آف کانسٹیٹیوشن جو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور کسی بھی قوم میں جب تک اس طرح کا نیگیٹو کردار ناسور جو ہے وہ ہوگا تو اس قوم کی، اس ملک کی قومی زندگی میں یا قومی سیاست میں جو ہے وہ کوئی سدھار آ سکتا ہے؟ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شناخت نہ کرے اور اس کا کلاکما نہ کرے، اس کا علاج نہ کرے، اس کا ادراک کرے، اس کی شناخت کرے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کلاکما کرے، اس کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں لانگ مارچ،
یعنی اگر ادارہ جو ہے وہ اس کے لیے سینٹ کا الیکشن مینیج کرے، چیئرمین سینٹ کا، تو بالکل ٹھیک ہے جی، سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی اس کے لیے جو ہے وہ اجلاس مینیج کرے، بجٹ پاس نہیں ہو رہا، لوگ نہیں آ رہے ووٹ دینے کے لیے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یا لوگوں کی منتیں کر کے ان کو لایا جائے، ان سے ووٹ کاسٹ کرایا جائے، تو سب ٹھیک ہے، محب وطن۔ اور اگر یہ کام کرنے سے انکار ہو جائے تو پھر جناب میر جعفر بھی ہے اور میر صادق بھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ غدار بھی ہیں۔ اور اب پھر اس کے بعد لانگ مارچ جو 25 مئی کو جو ہے وہ اس نے کیا، اس سے پہلے یہ کیا کہتا رہا ہے؟ اس کے حواری جو ہے وہ کیا کہتے رہے ہیں؟ یہ خونی مارچ ہوگا، لوگ خودکشیاں کرنے کو تیار ہیں۔ اب بھی وہ جو ہے وہ سیالکوٹ سے اس کے ایک ٹکٹ ہولڈر نے جو ہے وہ اسی طرح کی بات کی ہے، وہ میں نے سنی ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو 25 مئی کو بھی 20 لاکھ لوگ آئیں گے، لوگوں کا ایک سمندر ہوگا جس کا پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ 25 مئی کو بھی اس کا یہی دعویٰ تھا۔ پورے ملک میں جلسے کر کے اس نے تقریباً 1.5 مہینہ تیاری کی تھی، اور اس کے بعد جناب یہ 25 مئی کو جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے خونی مارچ لے کے، لیکن اس میں جو ہے وہ ناکام ہوئے، اور پھر کہا کہ میں 6 دن بعد جو ہے وہ دوبارہ آؤں گا۔ اب دوبارہ آنے کے لیے جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں، جو کل انہوں نے جتنا منفی پراپیگنڈا جو ہے وہ کل انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، جہاں جہاں پہ بھی یہ گئے ہیں، کسی کالج میں گئے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں یا کسی بار میں گئے ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، یعنی بدبختی کی علامت دیکھیں کہ کل جب پنجاب گورنمنٹ میں وہاں پہ جو یہ گئے ہیں سی ایم ہاؤس میں، تو وہاں پہ جا کے گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ جی پنجاب حکومت ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ کہ جی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی، وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی، لوگوں کو امن و امان کی جو ہے وہ صورتحال بہتر کر کے نہیں دے سکی۔ نہیں، آپ نے لوگوں کے خلاف مقدمات نہیں بنائے، آپ نے پرچے درج نہیں کیے جھوٹے، تو اس لیے آپ ناکام ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، آپ گڈی گڈی کھیل رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ جھوٹے مقدمات درج نہیں کر رہے تو آپ گڈی گڈی کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے اس آدمی کی ذہنیت۔ تو اب آپ پوری قوم کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں کہ اس ذہنیت کا آدمی جو ہے وہ کس طرح سے قومی سیاست میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کا کیا کردار ہوگا اس کا، ما سوائے اس کے کہ وہ فتنہ پھیلائے، وہ فساد فی الارض جو ہے وہ پیدا کرے، وہ لوگوں کو گمراہ کرے، قوم کو تقسیم کرے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرے۔ اس کے علاوہ ایسی گفتگو سے اور ایسی سازشوں سے یہ سائفر اور اس کے بعد پھر آرمی چیف کو جو ہے وہ فار لائف ایکسٹینشن دینے کے جو معاملات تھے، یہ کیا تھے؟ اور پھر اگر کوئی نہ ان چیزوں کو تسلیم کرے تو پھر آپ جناب جو ہے وہ آپ میر جعفر اور میر صادق ہیں، اور آپ جو ہے وہ غدار ہیں۔ اب ارشد شریف شہید کی المناک افسوسناک جو موت ہے، شہادت ہے، اس پر جو حقائق جو ہے وہ سامنے آئے، خود اس نے پراپیگنڈا شروع کیا کہ جی اسے زبردستی باہر بھیجا گیا، اسے ڈرایا گیا، دمکایا گیا کہ جی وہ باہر چلا جائے۔ یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی وہ سائفر والی تھی، کہ خود ہی پلاننگ کی کہ یہ بس چیز آ گئی ہے، اس کے ساتھ اب ہم نے کھیلنا ہے،
امریکہ کا نام نہیں لینا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے۔ اب اس میں بھی اس قسم کی ایویڈنس جو ہے وہ آگے چل کے سامنے آئے گی، اس کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے آئے گا کہ اس نے اس معاملے میں اس کا گھٹیا گندا کردار کیا ہے اور یہ کہتا کیا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا، اپنا بیانیہ بنا رہا تھا کہ جی اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور اس کو جو ہے وہ باہر جانے پہ مجبور کیا۔ کس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا؟ ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ جاری کس نے کیا؟ کے پی کے کی گورنمنٹ نے جاری کیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اس بات کو ہم تھرو پراپر انکوائری جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے، کیونکہ یہ میری ہی منسٹری کا سبجیکٹ ہے۔ وہ تھریٹ الرٹ جو ہے وہ فرمائشی تھریٹ الرٹ تھا۔ وہ صرف کریٹ انیشیٹ اس لیے کیا گیا کہ ارشد شریف مرحوم کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ بس تمہیں جو ہے وہ اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ اس تھریٹ الرٹ میں جو ہے کہا گیا کہ طالبان نے پروگرام بنا لیا ہے اور جو ہے وہ آپ کو اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جب اس دھمکی میں آ کے جو ہے وہ چلا گیا دبئی، آپ مجھے بتائیں کہ دبئی میں جن لوگوں کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے؟ کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کوئی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی پروویژن بھی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ڈیٹ ویزا ختم ہوا ہے، لوگ وہاں پہ کئی مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوور سٹے، یعنی ایک روٹین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، لیگلٹی نہیں ہے، لیگلٹی ہے، لیکن بہرحال جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو پھر جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا۔ یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مشورہ دیا گیا، بار بار مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ چلے جائیں باہر، اور پھر دبئی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا۔ اب وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ حقائق جو سامنے آ چکے ہیں، جن پر ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ویریفیکیشن کے عمل کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے اور قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ وہاں پہ خرم اور وقار نامی جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، خرم جو ہے جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا، وہ ARY کا ملازم ہے۔ یہ بات نہ صرف سامنے آ چکی ہے بلکہ کنفرم بھی ہو چکی ہے، ری کنفرم بھی ہو چکی ہے۔ وہ جو فارم ہاؤس ہے، متنازع فارم ہاؤس، دی فارم ہاؤس، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ آپ کو 1-2 دنوں میں جو ہے وہ آپ کو ویریفائی رپورٹ مل جائے گی کہ وہ کس کا ہے۔ اور پھر وقار نامی جو شخص ہے اس کے متعلق بھی جب آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ وہ کون تھا اور اس کا اس ساری سٹوری میں جو ہے وہ کیا کردار ہے، فائرنگ گاڑی پہ کہاں پہ ہوئی ہے، اس کے بعد گاڑی رکی کیوں نہیں ہے، اسے گاڑی کو کہاں پہ لے جایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ سارے دو جو ہے وہ اشخاص کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ایک کا نام عمران خان ہے اور ایک کا نام سلمان اقبال ہے۔ میں ابھی یہ ان ایویڈنسز کی ڈائریکشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی پوزیشن کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ابھی جو ہے وہ ایک ویریفائڈ فیکٹس کو سامنے لانے سے پہلے میں کسی پر کسی پرٹیکولر ایکٹ آف کرائم کا
الزام نہیں لگا رہا، لیکن جو کرائم ہوا ہے، جو ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس سے جو بادی نظر میں جو ایویڈنس سامنے آ رہی ہے، اس ایویڈنس کی ڈائریکشن جو ہے یہ ان دو افراد کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. اور جو یہ صاحب پاکستان میں ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ، یعنی اب یہ دیکھیں یہ عجیب اتفاق ہے. اگر یہ اتفاق ہے تو یہ بہت ہی عجیب ہے کہ انہوں نے جب بھی لانگ مارچ شروع کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو ڈیڈ باڈی چاہیے. انہوں نے 2014 میں لانگ مارچ کرنا تھا تو ان کو ماڈل ٹاؤن کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ میسر آ گئی تھی. ان ڈیڈ باڈیز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنے پھر لانگ مارچ کی بنیاد رکھی اور لانگ مارچ لے کے آئے. شاید انہوں نے سوچا کہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ ہے وہ پتہ نہیں ناکام اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پہلے باری پریکٹس جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہم نے جو ہے وہ ان کا سہارا نہیں لیا. اور اب بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کی، صحافی برادری کی، مرحوم کی، کہ اب جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کو میسر آئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے فتنے کی، اپنے فسادی مارچ کی جو ہے یہ بنیاد رکھ رہے ہیں. جب انہوں نے آج سے 6 دن پہلے کہا تھا کہ میں جمعے کو، یعنی کل جو آ رہا ہے جمعہ، یہ اگر آپ کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات میری جب آن ایئر ہو رہی ہو تو اگر یہ آپ اس کو چلائیں، اس نے کہا تھا کہ میں جمعرات یا جمعے کو میں اناؤنس کروں گا کہ میں کب نکل رہا ہوں، میں کب لانگ مارچ کر رہا ہوں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ منگل کو اس نے کیوں جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کہ جی میں فلاں دن جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کروں گا؟ یعنی کیونکہ اسی رات جو ہے وہ ارشد شریف شہید کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آ رہی تھی، پاکستان سے لایا جا رہا تھا. تو یہ کوئی اپنا جو ہے وہ کیا ضرورت تھی 2 دن پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اناؤنس کرنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آج تمام سیاسی، صحافتی اور ان تمام ورکرز کے لیے، ان تمام قائدین کے لیے جو ہے یہ تمام جو ہے وہ قائدین کے لیے جو ہے یہ بڑی ہی قابل اطمینان اور قابل جو ہے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل پراؤڈ یہ بات ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جبکہ ان کے ساتھ ڈی جی آئی بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بڑا ہی دو ٹوک اور واضح ایک پیغام جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ یہ فیصلہ ادارے نے کیا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ کردار ادا کرے گا. وہ اپنی آئینی حدود میں جو ہے وہ رہ کے جو ہے وہ کام کرے گا. سیاسی ورکرز کی، صحافیوں کی اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگوں کی یہ جو ہے وہ جدوجہد جو ہے یہ پچھلے 70 سال سے جاری تھی، اور لوگوں نے اس جدوجہد میں جو ہے وہ کوڑے بھی کھائے، لوگوں نے جلاوطنیاں برداشت کی، لوگوں نے جو ہے وہ جیل اور قید کی صعوبتیں برداشت کی. ایک ہی موقف تھا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں. یہ موقف اس لیے تھا کہ جب ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا، قوم خوشحال ہوگی، قوم جو ہے وہ سرخرو ہوگی. یہ جدوجہد جو ہے یہ آج بارآور ہوئی ہے، اور آج ادارے کی طرف سے باضابطہ طور پہ نہ صرف اعلان کیا گیا ہے بلکہ ایک صحافی نے
آگے سے کوشچن کیا کہ جی یہ ادارے کا فیصلہ ہے یا کسی پرسنالٹی کا، کسی شخصیت کا فیصلہ ہے، اور یہ پرسنالٹیز کے ساتھ چینج ہو سکتا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے اور یہ کبھی جو ہے یہ تبدیل جو ہے وہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کسی نہ کسی وقت میں اس مقصد کے لیے جدوجہد کی، اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنی صدائے حق بلند کی، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کو اس کامیابی پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ موجودہ آرمی چیف کو، جن کی سربراہی میں اور آرمی کی اس لیڈرشپ کو جن کی موجودگی میں آج یہ فیصلہ ہوا، یا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا، اس کے اوپر عمل بھی جو ہے وہ جس طرح سے بتایا گیا ہوا، اور آج اس فیصلے کو پوری قوم کے سامنے رکھا گیا ہے. پوری قوم کو گواہ بنایا گیا ہے کہ ہماری مسلح افواج، پاک فوج کا ادارہ جو اس ملک کی سرحدوں کا محافظ ہے، جو اس ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کا محافظ ہے، جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا بھی محافظ ہے، اس نے قوم کے مطالبے پہ، قوم کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. اور اس مرحلے پہ جس بدبخت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ کون ہے کہ جو اداروں کو آئینی حدود پھلانگنے، آئینی حدود میں رہ کر کام نہ کرنے، سیاسی مداخلت کرنے، عدم اعتماد کی تحریکوں کو ناکام کرنے، اور جو ہے وہ آئین کو جو ہے وہ رد کرنے، غیر آئینی اقدامات کرنے کے لیے جو ابھارتا رہا ہے، جس کے نہ صرف یہ ثبوت ہیں بلکہ وہ اپنے جلسوں میں بھی تقاریر جو ہے وہ جو کرتا ہے، ابھی کل بھی وہ کر رہا تھا، اور جس نے نیوٹرل کو، جو کہ ایک بڑا ہی باعزت لفظ ہے اور رہے گا، اس کی اس جو ہے وہ یعنی حرکت سے کوئی نیوٹرل کے لفظ کو جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، لیکن اس نے اس لفظ کو گالی کے طور پہ استعمال کیا، غیر جانبدار ہونے کے. کل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈال جائے تو چوکیدار کیسے جو ہے وہ غیر جانبدار رہ سکتا ہے. وہ بھی ڈاکہ تو تم مار رہے ہو، یہ توشہ خانے کا ڈاکہ، یہ وہ 50 ارب کا جو ہے وہ ڈاکہ، یہ فارن فنڈنگ کا ڈاکہ، سب سے بڑے چور ڈاکو تو تم خود ہو. تو تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس ڈاکے کی بات کر رہے ہو؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اس صورتحال میں فوج کے ادارے کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے کی بات کر رہا ہے، جو اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پچھلے 6 ماہ سے اس جدوجہد میں لگا ہوا تھا کہ جناب فوج جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے، وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں، یا آپ اے پولیٹیکل کیوں ہیں، آپ کیوں نہیں مجھے میرا ساتھ دیتے، اور کیوں نہیں مجھے جو ہے وہ دوبارہ لے کے آتے، کیوں نہیں جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بناتے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے ایک بڑا بہتر فیصلہ کیا کہ انہوں نے قوم کے سامنے خود کو پیش کیا. انہوں نے یہ فیصلہ جو خود سے کیا تھا، شاید اگر آج قوم کو وہ گواہ نہ بناتے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا سرخرو اور اتنا زورور نہ ہوتا جتنا وہ آج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پوری قوم کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، اور پوری قوم کو جو ہے وہ گواہ بنایا، اور ساتھ انہوں نے
اس کمٹمنٹ کو بھی دہرایا کہ کسی گروہ کو، وہ سیاسی ہو یا وہ غیر سیاسی ہو، کسی گروہ کو، کسی جتھے کو ملک کی اکانومی کو اور ملک کی جو سٹیبلٹی ہے اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس مرحلے پہ میں دوبارہ آرمی چیف کو اس بات پہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹینشن فار لائف ایکسٹینشن جو ہے اس کی انہوں نے پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے اپنے ادارے کو سرخرو کیا، اپنے ادارے کی عزت رکھی، اور انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے اس کو اپنایا جو ان کے ادارے نے کیا تھا۔ اور آج میں اس بات پہ بھی انہیں جو ہے وہ سراہتا ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کیا۔ ارشد شریف شہید کے معاملے میں جو انفارمیشنز یہاں تک پہنچی ہیں وہ کافی جو ہے وہ یعنی ایک انفارمیشن جو ہے وہ جب پہنچتی ہے آپ تک تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن پھر بھی ویریفائی کرنا جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے۔ اس لیے ہم نے ایک 2 رکنی ٹیم جو دونوں آفیسرز ہمارے بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں ان کو بھیجا ہے، اور میں نے ان کو خاص طور پہ یہ ہدایت کی ہے کہ وہ دونوں جو وقار اور خرم نامی جو دونوں صاحبان ہیں ان کو وہ ذاتی طور پہ ان تک ایکسیس حاصل کریں، اور ان کے متعلق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کو ویریفائی کریں کہ وہ کس کے لیے وہاں پہ کام کرتے تھے، کس کمپنی کے وہ ملازم ہیں، اور وہاں پہ کام وہ کیا کرتے ہیں، کس قسم کا وہاں پہ جو ہے وہ بزنس ہے۔ اس گاڑی کو انسپیکٹ کریں جس میں شہید جو ہے وہ سوار تھا، اس موقع پہ جائیں، اور وہ جو پولیس پارٹی وہاں پہ موجود تھی جس کے ذمے یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی، گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی یا انہوں نے چیز کرتے ہوئے فائرنگ کی، ہو سکے تو اس پولیس پارٹی کو بھی جو ہے وہ اپنی انکوائری، اپنی انویسٹیگیشن، اپنے پروب کا جو حصہ بنائیں، اور جو فارم ہے، جو فارم ہاؤس ہے، اس فارم ہاؤس کی ملکیت سے متعلق بھی جو ہے کوئی ڈاکومنٹس جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ لوگ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ لے کے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ اور خرم نے سب سے پہلے، یعنی اگر وہ خرم ان کے ساتھ تھا، انہیں وہ جانتا تھا تو، اور کئی دنوں سے ان کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارشد شریف مرحوم جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے سے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ خرم نامی بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا، تو اسے معلوم تو ہوگا، روزانہ ارشد شریف کی اپنے گھر والوں سے بات ہوتی ہوگی، تو اسے یہ چاہیے نہیں تھا کہ اگر یہ المناک افسوسناک حادثہ ہو گیا تھا تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتا۔ اس نے کس کو اطلاع کی؟ تو کیا اس کے بھی کوئی؟ ایک جانب رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب وہ منظر ہے جو شاید کوئی بھی پاکستانی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ صحافی ارشد شریف کو زمین کے حوالے کیا جا رہا ہے، انہیں سپرد خاک کیا جا رہا ہے، اور پچھلے ہفتے وہ اس وقت زندہ تھے، لیکن اتوار کی شام کو کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے نواح میں ایک پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہوئی، اور اس کے بعد سے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ مزید پولرائزیشن کا شکار ہو چکی ہے۔ صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کے براہ راست مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ میں نے جن 2 افسران کو کینیا بھیجا ہے تحقیقات کے لیے، ایک کا تعلق انٹیلیجنس بیورو اور دوسرے کا FIA سے ہے، دونوں بہت ہی سینئر افسران ہیں، اور میں نے ان کو خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ آپ نے اس معاملے کی تمام تر پہلوؤں سے تحقیقات کرنی ہے کہ جس بہیمانہ طریقے سے مرحوم ارشد شریف کو شہید کیا گیا وہ اپنے اندر ایک بہت ہی قابل افسوس بات ہے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ سٹاپ اوور کر کے آگے بڑھنے کے لیے وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں،
کیا واقعی قانون کا احترام کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہوئے وہاں پہ اپنا ایک لیگل اور جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کی نیت پہ جو ہے وہ کوئی انہوں نے ہمیں شور کیا، اس بارے میں جو ریکوزٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی، تو پھر ہم ان کو کم از کم جو ہے وہ 2 دن پہلے، کیونکہ 4 تاریخ کو کی یہ اجازت مانگ رہے ہیں، تو ہم ان کو اجازت دے دیں گے تاکہ یہ اپنے ارینجمنٹس کریں، اور ایسی صورت میں کہ یہ پرامن ہو اور اس ایریا تک محدود ہو، انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہو، انڈر دی لا ہو، تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ اجازت بھی دیں گے اور پروٹیکشن بھی دیں گے۔ لیکن نہیں، ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا جلسہ ابلیغ سٹن جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جگہ جو ہے نا وہ دی جائے ٹو ہولڈ جلسہ ابلیغ سٹن فرام 4 نومبر 2022 نون ایز حقیقی آزادی مارچ۔ اب آپ یہ دیکھیں، یعنی حقیقی آزادی مارچ، مجھے یاد آ گیا ایک حقیقی جمہوریت بھی ایک بندہ لے کے آیا تھا 99 میں، یعنی اس وقت پاکستان جو ہے وہ 99 میں انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا، پوری دنیا ایک طرف، اور امریکہ بہادر جو ہے وہ پورا ڈٹ کے کھڑا تھا کہ جی پوری دنیا ایٹمی دھماکے کرے، پاکستان ایٹمی دھماکہ نہ کرے، کیونکہ یہ تو دنیا کے بارے میں نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جائے، اس لیے خبردار اگر پاکستان نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کیا، اگر انڈیا نے کیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس نے کر لیا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف پاکستان نے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا، اور معاشی طور پہ پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ اسے دنیا کے بائیکاٹس کا، امریکہ کے بائیکاٹس کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سہارا دینے اور آگے بڑھنے کے قابل تھا، اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل اس وقت لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت تو بن گیا ہے، اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، یعنی اکانومی میں پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک صاحب آ گئے 12 اکتوبر 99 کو، اور انہوں نے کہا کہ جی میں حقیقی جمہوریت لاؤں گا۔ اب اس حقیقی جمہوریت کو پھر اس قوم نے جو بھگتا ہے، اور اس حقیقی جمہوریت میں پھر جس طرح سے جو ہے وہ دہشت گردی، خودکش حملے، اور پھر جو کچھ ہوا ہے، تو پھر حال یہ تھا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل جو اس وقت لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، وہ سب لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ حقیقی جمہوریت جو ہے اس نے اس قوم کو جو ہے وہ رلایا، اس قوم کا نقصان کیا، اس قوم کو تباہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ 2013 میں جب میاں نواز شریف کو دوبارہ موقع ملا تو اس وقت 18 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی، اور دہشت گردوں کا کہہ رہے تھے کہ جی بس یہ سوات تک پہنچ گئے ہیں، بس اب آگے اسلام آباد ہی آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اگلے 4 سال میں نہ صرف اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ جو ہے وہ ڈالا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں، اور اب یہ دیکھیں یہ حقیقی آزادی مارچ، وہ حقیقی جمہوریت تھی جو قوم کو اتنی مہنگی پڑی، اب یہ حقیقی آزادی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دلانا چاہتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ فتنے اور فساد کی جو ہے وہ نظر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوئی
اور انہوں نے جو ریکوزٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی، تو پھر ہم ان کو پرامن جو ہے وہ احتجاج کی جو ہے وہ بالکل وہ ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل حق ہے، اس کی ہم اجازت دیں گے، ورنہ ہم انہیں جو ہے وہ روکیں گے اسلام آباد میں انٹر ہونے سے۔ جہاں جہاں پہ اسلام آباد کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے ہم دیر دین وہاں پہ ان کو روکیں گے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے رینجرز، ایف سی اور سندھ پولیس اور اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ ریکوزٹ ریکوائرڈ نمبر جو ہے وہ ہم نے پورا کر لیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ان کے پاس سارا ساز و سامان بھی جو ہے وہ موجود ہے، اس کو بالکل ٹھوک بجا کے ہم نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ